محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان اولیاء اللہ حضرت مولانا سید شفیق الرحمن چشتی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا وزیر لہ ولا ضد لہ، لا شریک لہ فی البراء، ونشہد ان سیدنا وسید ساداتنا ومخدومنا ومعصومنا ومعزومنا، شافی علیلنا راوی دلیلنا بوحدت رب جلیلنا، احمد الرسول فی الانبیاء، محمدا عظیما وکریما ورفیقا ورقیقا وعظیما وجمیلا، احمد الرسول فی الانبیاء، محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان الحسن والحسین ہما ریحانہ من الدنیا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد، صل على محمد شفيقنا محمد وأشفقنا محمد، رفيقنا محمد وأرفقنا محمد، رقيقنا محمد وأرققنا محمد، صل على محمد، صل على أنور أنصر أجدر أطهر أكبرنا محمد، أعلانا محمد وأولانا محمد، وأجلانا وأجلانا وأزهانا وأتقانا وآمرنا محمد، صل
صلی علی محمد صلی علی لمت جمت کمت امت محمد صلی علی محمد حضوت محمد وقوت محمد ونبوت محمد اللہم صلی علی محمد جمال محمد وکمال محمد وخصال محمد ومعال محمد وقال محمد واقبال محمد وانتقال محمد صلی علی محمد حنین بدر محمد وظہر عصر محمد وعشاء فجر محمد وحضر سفر محمد وعلى ابی بکر محمد صلی علی محمد نیساب محمد وجواب محمد وکتاب محمد ومآب محمد ومتاب محمد وشباب محمد وخطاب محمد وعلى عمر بن خطاب محمد صلی علی محمد برہان محمد وفرقان محمد وفتوان وجزوان ونسیان محمد ولسان محمد وعرفان وإيقان وتبيان وأحيان محمد وإيمان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد صلی علی جلی کفی نکی ولی محمد وعلى علی محمد اللہم صلی علی محمد فی قلب جناننا محمد ورونق اجفاننا محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف الرحیم۔ محترم بزرگوں، قابل احترام باعزت مائیو بہنوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے بے شمار اور بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور مسجد امام قاری شہباز صاحب، خطیب مولانا محمد افضل صاحب اور امیر محترم مقصود احمد صاحب، حاجی مقصود احمد صاحب اور انہ دے دیگر معاون احباب ساتھیاں دی دعوت بندہ نچیز خادم دین حاضر ہویا ہے۔ دعا کرو اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جمع ہے صاحب دی۔ صحابی اس نو آکھیا جاندہ ہے جس نے ایمان دی حالت اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ملاقات کیتی ہوئے تے ایمان دی حالت ان دا انتقال ہوئے، اس نو آکھیا جاندہ ہے صحابی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ ساڑھے واسطے دین دا معیار اور دین دی کسوٹی ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا. اگر کسی انسان نو اللہ تعالیٰ پہاڑ احد جتنا سونا دے، پہلی گل تو یہ اج کل 5-4 تولے بھی خریدنا بڑا مشکل کام ہے. کم از کم 50,000 دے لگ بھگ 1 تولے دی قیمت ہے. پہاڑ احد جتنا سونا ان کی کتنی اہمیت ہوگی. اللہ دے نبی نے فرمایا اگر تسی اللہ دے راستے اندر پہاڑ احد جتنا سونا قربان کر دیو، نچھاور کر دیو، قربان کر دیو، خرچ کر دیو، تے میرا ایک صحابی 1 مٹھ جو، 1 مٹھ گندم، 1 مٹھ آٹے دی اللہ دے راستے اندر خرچ کر دے وے، یا ادھی مٹھ جو دانیاں دی خرچ کر دے وے، تو ہاڈا پہاڑ احد جتنا خرچ کیتو یا سونا میرے صحابی دی 1 مٹھ یا ادھی مٹھ جو دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرے مقام تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی شان و عظمت اس قدر بیان فرمائی من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. جس آدمی نے مینوں ویکھ لیا اللہ نے ان دے اتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا. یعنی ایمان دی حالت ہے. ویسے تو ابو جہل ابو لہب نے بھی ویکھیا ہے. ایمان دی حالت ہے جس نے مینوں ویکھ لیا ایمان دی حالت ہے کہ ان دا انتقال ہو گیا. اللہ نے اس آدمی اتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا. پیارے نبی نے فرمایا او رآ من رآنی، یا جس نے اس نو ویکھ لیا جس نے مینوں ویکھیا. مطلب یہ ہے جس نے ابو بکر نو ویکھ لیا اللہ نے ان دے تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا. جس نے عمر بن خطاب نو ویکھ لیا، عثمان غنی نو ویکھ لیا، علی المرتضیٰ نو ویکھ لیا، طلحہ زبیر نو ویکھ لیا، عشرہ مبشرہ نو ویکھ لیا، بدری احدی صحابہ نو ویکھ لیا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سلام، کسے میرے ایک صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین. یعنی جس نے انہاں نو ویکھ لیا اللہ نے انہاں دے تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا. سوچو لمحہ فکریہ جس نے ابو بکر نو ویکھ لیا ویکھن دے نال اللہ ان دے تے جہنم دی آگ حرام کر دیندا. جس نے کسے نبی دے صحابی نو ویکھ لیا اللہ ان دے تے جہنم دی آگ حرام کر دیندا. ویکھن دے نال جہنم دی آگ حرام تے پھر ابو بکر دی شان و عظمت کتنی ہوئے گی. عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ و اہل بیت دی شان و عظمت کتنی ہوئے گی. اللہ پاک سانو صحابہ کرام نال پیار تے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. او لوگ جڑے ایمان لے آئے جنہاں نے اللہ دے راستے اندر جہاد کیتا، ہجرت کیتی، جنہاں نے انہاں نو ساتھ دیتا، مقام دیتا، ٹھکانہ دیتا،
یعنی سب تو پہلے اللہ اتے تے اللہ دے پیغمبر اتے ایمان لے امن والے صحابہ کرام، سب تو پہلے رب دے راستے اندر جہاد کرنے والے صحابہ کرام، اللہ دے راستے اندر ہجرت کرنے والے صحابہ کرام، اللہ دے پاک پیغمبر نے محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام دی بڑی شان و عظمت بیان کی تھی۔ اللہ دا قرآن صحابہ دی شان و عظمت پہ بیان کریندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان صحابہ دی شان و عظمت پہ بیان کریندا ہے، اللہ رحمان صحابہ دی شان و عظمت پہ بیان کریندا ہے۔ اللہ فرماندا والذین آووا ونصروا، جنہاں نے انہاں نو ٹھکانہ دیتا، جگہ دیتی، اللہ پاک فرماندا ہے میں انہاں واسطے بھی رزق عظیم تے رزق کریم تیار کر چھڑیا ہے۔ یعنی ہجرت کرنے والے صحابہ تے انصار صحابہ، مکے والے صحابہ، مدینے والے صحابہ، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، اللہ فرماندا اولئک هم المؤمنون حقا۔ مہاجر صحابہ بھی پکے تے سچے ایماندار تے انصار صحابہ، یعنی مکے والے صحابہ انہاں دا ایمان بھی حق تے مدینے والے صحابہ انہاں دا بھی ایمان حق تے، یعنی مکے والے صحابہ، مدینے والے صحابہ، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماندا کوئی منے یا نہ منے اپنا سر چپنے، میرے مکے دے صحابہ انہاں دا ایمان بھی حقیقت مبنی ہے، مدینے دے صحابہ انہاں دا ایمان بھی حقیقت مبنی ہے، مہاجر صحابہ بھی جنتی، انصار صحابہ بھی جنتی۔ ساڈا عقیدہ ہے نبی دے سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ جنتی، کوئی شک نہیں۔ پھر انہاں دے کیا کہنے جنہاں دے پیارے نبی نے نبوت والی زبان دے چوں انہاں دے نا گنے جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ 10 صحابہ دے نا گنے اور لوگوں ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ زبیر جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعید بن زید فی جنتی ہے۔ یعنی اللہ دے نبی نے انہاں دے نام گن گن کے فرمایا اے میرے صحابہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنہوں اللہ دے نبی جنتی ٹکٹ دے دے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے، پوری امت مسلمان دا عقیدہ ہے، ایک پاسے امن ہوئے، چمن ہوئے، فصل ہوئے، نسل ہوئے، حدت ہوئے، وجاہت ہوئے، امامت ہوئے، لیاقت ہوئے، شرافت ہوئے، قیادت ہوئے، نزاکت ہوئے، ریاضت ہوئے، تخت ہوئے، بخت ہوئے، وقت ہوئے، امارت ہوئے، صدارت ہوئے، وزارت ہوئے، ایک پاسے ساری کائنات، سارا جہان ہوئے، دوسری طرف میرے محمدی نبوت والی زبان ہوئے۔ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ محمدی زبان غلط ہو سکتی ہے۔ جس نو قرآن آکے جنتی انہاں دے جنتی ہونے چی شک نہیں، جس نو نبوتی زبان آکے جنتی انہاں دے جنتی ہونے چی شک نہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام نو بڑا علم عطا فرمایا، اور جنہ دے حق کے پیارے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اس صحابی نو قرآن دا علم کثرت نال عطا فرما، اللہ میرے صحابی دی اولاد اچ برکت فرما، اللہ میرے صحابی دی امی نو ہدایت عطا فرما۔ پھر انہاں دی شان و عظمت کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ دے نبی دی نوکری کریندا خدمت کریندا ہے جتی چاہ کے بستر اٹھاتے مسواک اٹھاتے لوٹا پانی دا اٹھا کے اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے چلدا ہے جدو پیارا نبی باہر جاندا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتیاں چاہ کے میرے محمد نبوت والے پیر چ ڈال دیندا ہے جدو پیارا نبی سفر تو گھر تشریف لے آمدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتیاں اتار کے محفوظ کر لیندا ہے اللہ دے نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اے میرا اللہ عبداللہ بن مسعود میرا خدمت گزار ہے میرا اللہ میں عبداللہ بن مسعود تے زمین تے راضی ہاں تو اندے تے عرش بری تے راضی ہو جا اے میرا اللہ عبداللہ بن مسعود نو قرآن دا علم کثرت نال عطا فرما پیارے نبی نے دعا کی تھی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق عبداللہ بن مسعود کہندا ہے اللہ پاک نے مینوں سارے قرآن مقدس شان نزول دا علم عطا فرمایا ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر نماز پیا ادا کریندا ہے نماز دی حالت ہے بلند آواز نال قرات کر رہا ہے ابو بکر صدیق آ گیا عمر بن خطاب آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر عمر ذرا میرے پاس آ جاؤ غور دے نال عبداللہ بن مسعود دی قرات والا انداز سن لو جیسا انداز نال عبداللہ قرآن دی تلاوت پیا کریندا ہے اسی انداز دے نال جبرائیل قرآن دی تلاوت کریندا ہے جی اگر تواڈے وچوں کوئی نزول وحی والا لہجہ اختیار کرنا چاہتا میرے عبداللہ بن مسعود دا انداز اختیار کر لو ادھی رات دا ٹائم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں دوران گشت ایک قافلہ آ رہا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا جا پتہ کر اپنا قاصد نمائندہ بھیجیا پتہ کر یہ قافلہ کدوں آ رہا ہے تے کدے جا رہا ہے نمائندہ جا کے قاصد جا کے کہندا ہے قافلے والیو رک جاؤ ٹھہر جاؤ مینوں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے اپنا تعارف کراؤ کدوں آ رہے ہو تے کدے جا رہے ہو قافلہ جواب دیندا فجن امیکن بیتن عتیقن فجن امیکن بیتن عتیقن بیتن عتیقن فجن امیکن اسی دور دراز علاقے تو آ رہے ہیں الالبیت العتیق اللہ دے گھر دا طواف کرن جا رہے ہیں قاصد واپس چلا گیا کہنگا اے امیر المومنین قافلہ جواب دیندہ فجن امیکن بیتن عتیقن دور دراز علاقے تو آ کے اللہ دے گھر دا طواف کرن جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا اس قافلے دے اندر مینوں کوئی اہل علم انسان پیا معلوم ہوتا ہے جس نو اللہ نے قرآن دا بہت زیادہ علم عطا فرمایا اے جواب بڑا عمدہ ہے وزنی ہے فجن امیکن بیتن عتیقن جا چند سوالات کرو مزید قافلہ دوبارہ اگاں چل پوندا ہے قاصد آ کے کہندا قافلے والیو مینوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے ساڑھے چند سوالات نے انہاں دا جواب چاہیے پورے قرآن اللہ تعالیٰ نے سب تو لمبی سب تو وڈی آیت عظمت والی کیری نازل کیتی ہے کیری آیت ہے جیری عظمت لحاظ نہ سب تو وڈی ہوئے قافلہ جواب دیندہ ہے پورے قرآن عظمت لحاظ نہ وڈی آیت آیت الکرسی دوسرا سوال ہے پورے قرآن سب تو زیادہ محکم آیت کہہ رہی ہے قافلہ جواب دیندہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون قافلے والے ہوتی
تیسرا ساڈا سوال ہے پورے قرآن او کیری آیت ہے جڑی سب تو جامع آیت ہوئے؟ کافر جواب دیندا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جس بندے نے رائی دے دانے دے برابر نیکی کیتی ہے یا رائی دے دانے دے برابر برائی کیتی ہے، گناہ کیتا ہے، ان دی نیکی ان دا گناہ قیامت والے دن ان دے سامنے پیش کر دیتا جاوے گا۔ قافلے والیو ساڈا اے سوال ہے پورے قرآن چو کیری آیت ہے جڑی اللہ دی رحمت تے امید دلاوے؟ قافلہ جواب دیندا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پورے قرآن اے آیت اللہ دی رحمت تے امید دلان دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہر انسان گنہگار، مگر اللہ فرماندہ ہے میرے بندو گناہ ہو جائے احساس کر لو، رو پو توڑے دل خشیت الہی پیدا ہو جائے، آنکھ جو آنسو نکل آوے میں توڑے گناہ دا بوٹا بھی ٹاپ پر کے رکھ دے ماں گا، توڑے نام اعمال چو گناہ ختم کر دے ماں گا، میں اللہ تنو معافی دے دے ماں گا۔ پھر آخر پمدہ مسئلہ سمجھان واسطے میرے کول عیباں دے انبار اللہ، تیری صفت ستار غفار اللہ، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو تھووے، میرے جیا آسی کیوں بے آس ہووے، گنہگار تے عاجز ہاں بے کس بیچارہ، مگر مولا تیری رحمت دا سہارا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قاسد واپس آوندہ کہندہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قافلہ جواب دیندہ ہے عظمت لحاظ نہ ایت فلاں جامع فلاں محکم فلاں اللہ دی رحمت تا امید دلان والی فلاں، واہ عمر تیری شان و عظمت بھی کیا کہنے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو میرے دو وزیر زمین تہن، دو وزیر میرے اسمانہ تہن۔ اسمانی وزیر حضرت جبرائیل حضرت میکائیل، تے زمین تے میرے دو وزیر، ایک میرے وزیر دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسرے میرے وزیر دا نام عمر بن خطاب ہے۔ پھر آکھنا پمدہ ہے شانہ والا عمر جرار آ گیا، مدنی دا منگیا ہو یا یار آ گیا، جس دیاں رب دے حبیب تنگر رکھیاں، راہ جد تکن حضور دیاں اکھیاں، آہا اوہ دل دا قرار آ گیا، تورو چک ننگی تلوار آ گیا، شانہ والا عمر جرار آ گیا، مدینی دا منگیا ہو یا یار آ گیا، کہریاں ارادہ نال گھروں ٹور چلیا، پھرتا پھراندہ کس سنگ آکے رلیا، دل وچ مدنی دا پیار آ گیا، دل وچ مدنی دا پیار آ گیا، بن کے نبی دا حبدار آ گیا، شانہ والا عمر جرار آ گیا، مدینی دا منگیا ہو یا یار آ گیا، بیت اللہ دے در کھلوان والا آ گیا، بیت اللہ دے در کھلوان والا آ گیا، کافران دے چھکے چھران والا آ گیا، کافران دے چھکے چھران والا آ گیا، بن کے اے دین دی ببار آ گیا، بن کے اے دین دی ببار آ گیا، مدنی دا پیارا جانے سار آ گیا، شانہ والا عمر جرار آ گیا، مدنی دا بن کے یار آ گیا۔ حضرت عمر کہندہ ہے رب نہ بھلاوے میں شک پمدہ اس قافلے دے اندر عبداللہ بن مسعود تو موجود نہیں، جا پتہ کر نمائندہ جاندہ ہے قافلے والیوں تواڈے اندر عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے،
قافلہ جواب دیندہ ہاں ہاں تسی جڑے سوالات کیتے نا اسی عبداللہ بن مسعود کو پوچھ کے تواڈے سوالاں دے جواب دیندے رہے ہیں۔ اللہ نے عبداللہ بن مسعود نو قرآن مقدس اس قدر علم عطا فرمایا، وڈے وڈے اکابر صحابہ قرآن مقدس دی آیتاں دا شان نزول حضرت عبداللہ بن مسعود کو آ کے پوچھ دے، رب نے اتنا علم عطا فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود دو صحابہ ایسے ہیں، ایک صحابی کو پیارے نبی نے قرآن سنیا ہے، پھر دوسرے صحابی نے قرآن سنایا ہے۔ جہاں کو قرآن سنیا ہے ان دی شان بھی اعلیٰ، تے جس نو پیارے نبی نے قرآن سنایا اس صحابی دی شان بھی اعلیٰ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پیارے نبی نے قرآن سنیا ہے، تے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیارے نبی نے قرآن سنایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے دے باغ اندر گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں اللہ دے نبی دے نال جس ویلے پیارے نبی باغ وچ داخل ہو گیا، اللہ دے نبی نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری اس باغ دا دروازہ بند کر دے، گیٹ بند کر دے، پھاٹک بند کر دے۔ میں دروازہ بند کر دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھن امت مسلمہ دے بارے گفتگو فرما رہے، اچانک کوئی دروازے تے آ کے دستک دیندا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے میرا ابو موسیٰ اشعری افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جا دروازہ کھول دے، جو بھی دروازے تے ہوئے اس جنت دی بشارت دے دے۔ ابو موسیٰ اشعری کوئی دروازے تے آ کے دستک دے رہا، جا گیٹ کھول دے، پھاٹک کھول دے، دروازہ کھول دے، جو بھی دروازے تے ہوئے گیٹ تے ہوئے اس نو جنت دی بشارت دے دے۔ ابو موسیٰ اشعری کہندا ہے میں جلدی جلدی گیا، دروازہ کھولیا، ابو حضرت ابو بکر صدیق، یعنی متعدد مقامات نے نبی نے ابو بکر عمر عثمانو جنت دی بشارت دی۔ ابو بکر صدیق، ابو موسیٰ اشعری کہندا صدیق جی مبارکہ ہوئے، وہ خیر ہے کہیں مبارکہ دے رہے ہیں جنہیں جی اللہ دے نبی نے تو نے جنت دی ٹکٹ دیتی ہے، تو نے جنتی قرار دیتا ہے۔ ابو بکر اللہ دا شکر ادا کر دے باغ وچ داخل ہو گیا۔ واہ صدیق تیری شان و عظمت بھی کیا کہنے، جتھے دیکھو صدیق میرے مصطفیٰ دے نال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی نو کہندا سونیا مینو دنیا وما فیہا نالوں ترائے چیزاں سب تو زیادہ محبوب ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا میرا صدیق تینوں کہریاں ترائے چیزاں محبوب ہیں۔ سونا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا پہلی خواہش یہ ہے النظر الی وجہک، سونیا تواڈا نبوت والا چہرہ میری اکھاں دے سامنے ہوئے، تواڈے نبوت والے چہرے نو میں صدیق تکدا رواں ویکھدا رواں۔ پیارے نبی نے فرمایا شاباش، بڑی پیاری تمنا خواہش ہے۔ دوسری خواہش کی وَأَنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، تواڈا حکم ہوئے میں صدیق سارا گھر بار قربان کر دیواں۔ تیسری خواہش ہے وَأَنْ يَكُونَ ابْنَتِي فِي بَيْتِكَ، سونیا بیٹی میری ہوئے تے بیوی تواڈی ہوئے، بیٹی میری ہوئے بیوی تواڈی ہوئے۔ اللہ نے تینوں خواہشاں پوریاں کیتیاں۔ غار ثور اندر صدیق اکبر دی گود وچ نبوت والا چہرہ، صدیق رج کے تکداریا ویتاریا۔ غزوہ تبوک تے موقع تھے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے دی اپیل کی تھی، ابو بکر صدیق نے سارا گھر بار قربان کر دیتا۔ ابو بکر صدیق دی پیاری لاڈلی چہیتی بیٹی عائشہ، لائکہ، فیکہ، عزیقہ، تلیقہ، نصیبہ، سیمہ، عابدہ، ساجدہ، حمدہ، حبیبہ، حبیب خدا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر دی بیٹی ہے، میرے محمد نکاح بچا گئی، میری محمد بیوی بن گئی۔ باپ دی شان بھی اعلیٰ، بیٹی
بیٹی دی شان بھی آلہ، باپ دی شان قرآن پہ بلند ہے، بیٹی دی شان سورت نور پہ بلندی ہے، اور باپ صدیق اکبر بن گیا، بیٹی صدیق کائنات بن گئی۔ مرداں وچوں کوئی ابو بکر صدیق نال مقابلہ نہیں کر سکتا قیامت تک، تے عورتاں وچوں کوئی امی عائشہ نال مقابلہ نہیں کر سکتی قیامت تک۔ صدیق دی بھی شان آلہ، صدیق کائنات دی شان بھی آلہ۔ پھر مسئلہ سمجھان واسطے آکھنا پوندا ہے، سارے صحابہ وچوں حضرت صدیق دا اچھا ہر پاسیوں نے شان وکھرا، اللہ اللہ کیٹی اچھی شان ہے صدیق دی، اللہ اللہ کیٹی اچھی شان ہے صدیق دی، سارے وچوں جندا ہے ایمان وکھرا، ساریاں تو پہلا جنوں کلمہ نصیب ہویا، راضی مولا پاک نال رب دا رسول ہویا، کتا ساریاں یاراں نالوں غار والے یار نال پیار وے کو شاہد و جہان وکھرا، اللہ اللہ کیٹی اچھی شان ہے صدیق دی، ساریاں وچوں جندا ہے ایمان وکھرا۔ فکر تے توجہ ہے نا، توجہ ماشاءاللہ توجہ۔ ہویا کرم خاص اللہ پروردگار دا، ہویا کرم خاص اللہ پروردگار دا، ساتھیے بنایا سونے غار تے میزار دا، غار وچ ڈنگ جھلے سپ دے صدیق سونے، او غار وچ ڈنگ جھلے سپ دے صدیق سونے، لیا مصطفیٰ تو ہے دان وکھرا، اللہ اللہ کیٹی اچھی شان ہے صدیق دی، سارے وچوں جندا ہے ایمان وکھرا، جتھے جتھے لگی پیارے لبا دی لعاب، جتھے جتھے لگی پیارے لبا دی لعاب، اتھوں اتھوں پیر گئی ہٹی دی شتاب، آنکھ آئی علی دی اڈی غار دے رفیق دی، دوہانو ملیا دلدار وکھرا، اللہ اللہ کیٹی اچھی شان ہے صدیق دی، سارے وچوں جندا ہے ایمان وکھرا۔ ایک اور فکرہ توجہ طلب، فتق دی رٹ لگ جنہ دی زبان تے، فتق دی رٹ لگی جنہ دی زبان تے، انہاں نو یقین نہیں پورا اس قرآن تے، انہاں نو یقین نہیں پورا اس قرآن تے، رحماء بینہم مدینی دے یار ہیں، اور رحماء بینہم مدینی دے یار ہیں، انہاں تو نہ حیدر قرار وکھرا، اللہ اللہ کیٹی اچھی شان ہے صدیق دی، سارے وچوں جندا ہے ایمان وکھرا، جس نو حضور نے مسلط کھرایا ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جس نو حضور نے مسلط کھرایا ہے، جس نو حضور نے مسلط کھرایا ہے، اسی کی میں فاطمہ بطول نو رنجایا ہے، اسی کی میں فاطمہ بطول نو رنجایا ہے، حیدر قرار پیچھے پریاں نمازہ ہیں، وہ حیدر قرار پیچھے پریاں نمازہ ہیں، بھنگیاں نے چھیریا تکرار وکھرا، بھنگیاں نے چھیریا تکرار وکھرا، اللہ اللہ کہتی اچھی شان ہے صدیق دی، سارے وچوں جندا ہے ایمان وکھرا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر آ گیا، صدیق اکبر آ گیا، دروازہ بند کر دیتا، پھر دستک دیتی کسی نے آ کے، پیارے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اٹھی، دروازہ کھول، گیٹ پھاٹک کھول، جو بھی دروازے تے ہوئے اس نے جنت دی بشارت دے دے۔ ابو موسیٰ اشعری کہندا میں جا کے گیٹ کھولیا تے عمر بن خطاب آئی، جنت دی بشارت دیتی، آ گئے، پھر دستک ہوئی، فرمایا کھول، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، گیٹ کھول دے، جو بھی دروازے تے ہوئے گیٹ تے ہوئے جنت دی بشارت دے۔ ابو موسیٰ اشعری کہندا میں جا کے گیٹ کھولیا تے اگو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجران چوں 60 آدمیاں دا وفات، مدینے گیا، پیارے نبی نے اسلام دے دلائل دیتے، عیسائیاں نے اسلام قبول کوئی نہ کیتا، پیارے نبی نے فرمایا یا مبالغہ کرو یا پھر
جزیہ دیو. انہاں کیا سونیا اسی جزیہ دیواں گے, ساڈے نال او آدمی بھیجو جڑا امانت دار ہوئے. اسی جڑا جزیہ دے مال نجران چو یمن چو بھیجیے توانو مینو ان او ساڈا مال محفوظ پہنچا دے. آپ نے عشرہ مبشرہ صحابی دے بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو عبیدہ اٹھی انہاں دے نال نجران جا جزیہ دا مال لائے کے میرے پاس آ. عیسائی کہندن ساڈے نال امانت دار بھیجو. اللہ دے نبی نے فرمایا عیسائیوں نصرانیوں سن لو, ابو عبیدہ بن جراح میری اس امت امین ہے. اس تو واضح کے کوئی امانت دار نہیں, اے میری امت دا امین ہے. ہر مقام تے پیارے نبی نے صحابہ دی شان و عظمت مختلف انداز نال بیان فرمائی. تے ساڈا عقیدہ ہے جی میں نبی دے صحابہ سارے جنتی ہیں, اسی طرح اہل بیت بھی سارے جنتی, ازواج مطہرات بھی ساریاں جنتی, نبی دی صحابیات بھی ساریاں جنتی. اللہ دے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانہ من الدنیا. حسن میرا دنیا دا پھول لے, حسین میرا دنیا دا پھول لے. اے میرا اللہ میں حسن نال محبت کرے نا, حسین نال محبت کرے نا. اللہ جنہ نال میں محبت کرے نا تو ہی انہاں دے نال محبت کر. جرے میرے حسن حسین نال محبت کرے نا اللہ تو انہاں دے نال محبت کر. اسی صحابہ نال محبت کرے نیا, حسن حسین نال محبت کرے نیا. عزیز ساتھیو, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پیارے نبی نال اس قدر پیار, اور اہل بیت نو صحابہ نال پیار تے صحابہ نو اہل بیت نال پیار. اصل دے اندر اہل بیت بیوی نو آکھیا جاندا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام تو بڑا مشہور واقعہ, فرشتے آئے قوم لوط نو تباہ تے برباد کرن. اللہ نے فرمایا فرشتیوں میرے ابراہیم دے پاس جاؤ انہوں بیٹے دی بشارت دے دیں. فرشتیاں نے بشارت بیوی کول وَمْرَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَاحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. بیوی ہکا بکا ہو کے کہندی ہے میرا خامن ابراہیم 100 سال دا, میں 90 سال دی. ان ھذا لشیء عجیب, بڑی عجیب و غریب گال پیا کرے نا. ھذا بعلی شیخا, جدو بیٹے دی امیداں ہن او امیداں ختم, رانائیاں ختم, دور ختم, طاقتاں ختم, گلاں باتاں ختم. او میرا خامن 100 سال دا, ایک ہی میں ہو سکتا ہے. فرشتہ کی جواب دیتا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اجن تیرا بیٹا اسحاق پیدا بھی نہیں ہویا, صرف بیوی ہے ابراہیم دے نال. انہوں نے کہا کہ اللہ دی رحمتہ تے برکتہ ابراہیم تیرے اتے بھی ہومن تے اہل البیت تیری گھر والی سارا اتے بھی ہومن. معلوم ہویا اصل اہل بیت بیوی ہوندی ہے, اصل اہل بیت بیوی ہوندی ہے. اللہ دے پیغمبر دیا ساریاں بیویاں ازواج مطہرہ ساریاں اہل بیت شامل ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ در چلیے اذ رأى نارا فقال لأہل, اہل بیوی نو آتے ہیں نا, اذ رأى نارا فقال لأہلہم قصوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. حضرت موسیٰ کہندے اپنی بیوی نو آؤ انگارہ چمکدا پیا ہے, شولا چمکدا پیا ہے,
اتھے کھلو فقالا لأہلہم کسو، اور میری بیوی اتھے کھلو فقالا لأہلی، اپنی اہلیہ نو آکھیا اتھے کھلو ٹھہر جا، میں اتھو آگ دا انگارہ لائے جمنا یا آگ دے بارے کوئی خبر لائے کی امنا، کوئی رہنمائی لائے کی امنا۔ معلوم ہویا حضرت موسیٰ شادی کر کے مدین چلے تھے مصر آ رہے، اجن اولاد پیدا نہیں ہوئی، فقالا لأہل، اپنی اہل اپنی بیوی نو آکھیا، معلوم ہویا اصل اہل بیت بیوی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرا اللہ، اپنی نبوت والی چادر علی نو داخل کر لیا، فاطمہ تو زہرہ نو داخل کر لیا، حسن حسین نو داخل کر لیا، فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجسہ ویطہرکم تطہیرا، اے میرا اللہ اے میرے اہل بیتن انہاں دے کولوں پلیدگی دور کر دے، یعنی میرا علی او بھی میری اہل بیت شامل ہے، میری فاطمہ او بھی میرے اہل بیت ہے، اے میرا اللہ اے میرا حسن حسین اے بھی میری اہل بیت ہے، اللہ میرے علی نو اہل بیت شامل کر دے، میری فاطمہ بیٹی نو میرے اہل بیت شامل کر دے، میرے نواسے حسن حسین نو اہل بیت شامل کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں سونیا جویں تسی دعا کیتی ہے انہاں دے اتے چادر بھی ڈال دیتی ہے کہ اے میرے اہل بیت نے، اے اللہ دے نبی اپنے اللہ کولوں میرے حق وچ بھی دعا کرو، اللہ مینوں بھی اہل بیت شامل کر دے۔ پیارے نبی نے فرمایا عائشہ تو تا پہلے میرے اہل بیت وچ داخل ہے، تو تا پہلے بھی میری اہل بیت جو داخل ہے، میں اللہ کو سفارش کیتی ہے، دعا کیتی ہے، اللہ جی میں میریاں بیویاں میرے اہل بیت شامل ہیں، اعزازی طور تے رب کو دعا کیتی ہے اللہ علی فاطمہ حسن حسین بھی میرے اہل بیت شامل کر دے۔ عزیز ساتھیوں، سلمان فارسی اے اللہ دے نبی دا کوئی رشتہ دار نہیں، ایران دے علاقہ دے اصفہانی چو چلیا مجوسی مذہب دے نال تعلق رکھتا ہے، نصرانیت قبول کی تھی، المختصر مدینے آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ جدو غزوہ احزاب یعنی خندق کھودی جا رہی ہے، مہاجرین صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہندن سلمان فارسی ساڈے وچوں ہے، انصار کہندن سلمان فارسی ساڈے وچوں ہے، مکہ دے صحابہ کہندن سلمان ساڈے وچوں ہے، مدینے دے صحابہ کہندن سلمان ساڈے وچوں ہے، مہاجرین کہندن سلمان ساڈے وچوں ہے، انصار صحابہ کہندن سلمان ساڈے وچوں ہے۔ گلاں باتاں اچیاں ہو گیاں، آوازاں بلند ہو گیاں۔ اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ دے صحابہ چپ ہو جاؤ، مدینے دے صحابہ چپ ہو جاؤ، مہاجر صحابہ چپ ہو جاؤ، انصار صحابہ چپ ہو جاؤ۔ سلمان فارسی نہ مکہ دے صحابہ وچوں ہے، سلمان فارسی نہ مدینے دے صحابہ وچوں ہے، سلمان فارسی نہ انصار وچوں ہے نہ مہاجر وچوں ہے، سلمان منا و اہل البیت، سلمان منا و اہل البیت، سلمان میرے گھر دا فرد ہے۔ سلمان کوئی نبی تھا، کوئی خونی رشتہ دار تھا، کوئی نہیں، آپ نے تو فرمایا سلمان بھی میرے اہل بیت شامل ہے۔ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ساڈے وچوں ہے، سلمان میرے گھر دا ایک فرد ہے، نہ تواڈا نہ تواڈا نہ تیرا سلمان میرا۔ سلمان میں محمد دے گھرانے دا فرد ہے، آپ نے سلمان بھی اہل بیت وچ شامل کر دیا۔ یہ عظمت ہے، شان ہے، حقیقی اہل بیت پیغمبر دیاں بیویاں۔ اے یاد رکھو صحابہ کرام نو اہل بیت نال محبت تے اہل بیت نو صحابہ نال محبت۔ پیارے پیغمبر دی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی
عنہا اللہ دے نبی نو کہندی سونیا ایک مسئلہ سمجھا دیو بڑی پریشانی لگ گئی ہے گل سمجھ اچ نہیں پئی آمدی آپ نے فرمایا ام سلیم خیر تا ہے کی پریشانی لگ گئی ہے جنہیں اللہ نے قرآن مرداں دا ذکر کیتا ہے انہاں دے جہاد دا ذکر کیتا ہے انہاں دی شان و عظمت دا ذکر کیتا ہے انہاں دے اجر تے مقام دا ذکر کیتا ہے انہاں دی جنت دا ذکر کیتا ہے تے ساڈے واسطے کچھ نہیں اسی بھی تے تواڈے تے ایمان لے آئی ہیں جتھے دیکھو صحابہ کرام دی شان و عظمت دا تذکرہ انہاں دی رفت دا تذکرہ تے ساڈے پلے ساڈے کھاتے کچھ نہیں پمنا اللہ دے نبی نے کہ اللہ دس ہوں میں ان کی جواب دے اللہ میں ام سلمہ نو کی جواب دے ماں اللہ نے فرمایا ام سلمہ نو اے جواب دے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماندا ہے مومن آدمی تے مومن عورتاں مسلمان آدمی مسلمان عورتاں فرما بردار آدمی فرما بردار عورتاں سچ بولنے والے آدمی سچ بولنے والیاں عورتاں صبر کرنے والے آدمی صبر کرنے والیاں عورتاں اللہ دا ذکر و اذکار کرنے والیاں عورتاں اللہ دا ذکر و اذکار کرنے والے مرد تے کرنے والیاں عورتاں اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں اللہ دے راستے اندر صدقہ خیرات کرنے والے مرد اللہ دے راستے اندر صدقہ خیرات کرنے والیاں عورتاں اللہ کولوں ڈرنے والے مرد اللہ کولوں ڈرنے والیاں عورتاں اللہ فرماندا جی میں آدمیاں نو جنت دیواں گا اسی طرح میں نیک عورتاں نو بھی جنت دیواں گا جی میں آدمیاں واسطے اجر کبیر ہے اجر عظیم ہے جنت محل تیار ہے اسی طرح نیک فرما بردار روزے دار با حیا عورتوں واسطے اجر کبیر ہے اجر جزیل ہے انہاں دے واسطے بھی اللہ دی جنت تیار ہے صحابہ بھی جنت ہے صحابیات جنت ہے نیک آدمی بھی جنت ہے تے نیک عورتاں بھی جنت ہے بات دور نہ چلی جائے علی نو ابو بکر نال محبت عمر عثمان نال محبت صحابہ نو علی نال محبت ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی دیگر دی نماز ادا کر کے مسجد نبوی تو باہر نکلے تے اگوں حضرت حسن نو ویکھیا او کھیڑ رہا سونے ابو بکر نے حسن نو پھد کے پیار کیتا تے اٹھا کے سینے دے نال لا لیا فرمایا علی بیٹا تیرا ہے مگر اندی شکل تیرے نال نہیں رل دی اندی شکل اپنے نانے محمد نال نہیں دی ہے یہ اپنے نانا دے مشابہ حضرت علی پیار جیاں گلہ سن کے مسکرا پہ ہنس پہ جنہیں اتنا پیار صحابہ اندر فرمایا بیٹا تیرا مگر نانا دی ہم شکل تے گیا ہے اے محبت دی علامت ہے پیار دی علامت ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 9 شادیاں کی تھیاں کتنی شادیاں کی تھیاں 9 سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی وچ علی نے کوئی نکاح نہیں کیتا جدو سیدہ فاطمہ دنیا تو انتقال کر گئی اللہ کول چلی گئی علی نے متعدد
8 نکاح کیتے تو اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ نو 18 بیٹے تے 19 بیٹیاں عطا فرمایا. کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے تے 19 بیٹیاں. اے میرے رب دی تقسیم ہے، رب دی. اللہ تعالیٰ جے دیوان تے آوے تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 83 بچے عطا فرما دے. 80 بیٹے تے 3 بیٹیاں. حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دے مامیاں وچوں ہے. سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابی بھی ہے. اللہ نے 18 بیٹیاں تے 18 بیٹے عطا فرمائے. 36 بچے. اللہ جے دیوان تے آوے پیارے نبی دی بیوہ در بیوہ بیوی خدیجہ دا پہلا نکاح ہویا، خاوند فوت ہو گیا. دوسرا نکاح ہویا، خاوند فوت ہو گیا. تیسرا نکاح سیدہ خدیجہ تے ساڈے نبی نال ہویا. بیوہ در بیوہ 40 سال دی عمر، پیارے نبی دی 25 سال دی عمر. اللہ نے پیارے نبی نو خدیجہ دے بطن عطر چوں 6 بچے عطا فرمائے. 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے. 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے. اللہ جے نہ دیوان تے آوے سیدہ عائشہ کواری باکرہ کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. جے نہ دیوان تے آوے بانگا مؤذن رسول بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شادیاں کرائیاں. 3 بیویاں وچوں حضرت بلال بن رباح مؤذن رسول دی نہ بیٹی پیدا ہوئی نہ بیٹا پیدا ہویا. بانگا بلال لا والد رب کول چلا گیا. 3 بیویاں وچوں کوئی اولاد نہیں ہوئی. معلوم اے ہویا بیٹیاں دیوے بیٹے دیوے مکس دیوے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. 5 کر دیوے نہ بیٹی دیوے نہ بیٹا دیوے. اے سب اختیارات کہندے کول نے. گل وچوں گل سمجھائندا جاواں پھر آکھنا پوندا سارے اختیار میرے اللہ کول نے. رب دا دتا جو ہاں میں بندے آ او سنو پکار جیندا کھاویں بندے آ. چھڈتے تو شرک والے بول بول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. پھر کہہ دے سبحان اللہ. اج بندیا تو رب نو بھلا چھوڑیا. اج بندیا تو رب نو بھلا چھوڑیا جن تیرا ایک ایک جور جوریا. اکھاں وچ موتی جرے گول گول نے. اکھاں وچ موتی جرے گول گول نے. سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تھیاں دے پتر دے رب دی رضا. تھیاں دے پتر دے رب دی رضا. کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا. کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا. لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رول نے. لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رول نے. سارے اختیار میرے اللہ کول نے. میں تو انہیں سبق یاد کرا رہی ہوں. حضرت علی نے 9 شادیاں کرائیاں تے حضرت علی المرتضیٰ دی ایک بیوی جندہ نام ام البنین بنت حرام. ام البنین بنت حرام. اللہ نے ام البنین دے بطن چوں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 5. کتنے بیٹے؟ 5. علی المرتضیٰ نے انہاں 5 بیٹیاں دے نام کیا رکھیا؟ ایک بیٹے دے نام عبید اللہ رکھیا. ایک بیٹے دے نام عبید اللہ رکھیا. دوسرے بیٹے دے نام عباس رکھیا. تیسرے بیٹے دے نام جعفر رکھیا. چوتھے بیٹے دے نام عمر رکھیا تے 5ویں بیٹے دے نام عثمان رکھیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے انہوں 8 بیٹے عطا فرمائے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے دے نام ابو بکر رکھیا عمر رکھیا. علی المرتضیٰ دی ایک بیوی ان دا نام لیلہ بنت مسعود تمیمی جو قبیلہ بنو تمیم دے نال تعلق رکھ دی ہے. ابو بکر صدیق دے تعلق بھی قبیلہ بنو تمیم نال ہے. تمیمی بیوی اللہ نے علی المرتضیٰ نو لیلہ بنت مسعود چو ایک بیٹا عطا فرمایا.
علی المرتضیٰ نے اس بیٹے دے نام ابو بکر رکھیا. معلوم ہویا علی نو ابو بکر نال محبت ہے, علی نو عمر نال محبت ہے, علی نو عثمان نال محبت ہے, حسن بن علی نو ابو بکر نال محبت ہے, حسن بن علی نو عمر نال محبت ہے, حسن بن علی نو عثمان نال محبت ہے. اس وجہ تو علی نے اپنے بیٹے دے نام ابو بکر رکھیا, علی نے اپنے بیٹے دے نام عمر رکھیا, علی نے اپنے بیٹے دے نام عثمان رکھیا. معلوم ہے صحابہ نو اہل بیت نال محبت ہے, اہل بیت نو صحابہ نال محبت ہے, ابو بکر نو علی نال محبت ہے, عمر نو علی نال محبت ہے, عثمان نو علی نال محبت ہے, علی نو عمر عثمان نال ابو بکر نال محبت ہے. اس وجہ تو علی نے اپنے بیٹے دے نام ابو بکر رکھیا, عمر رکھیا, عثمان رکھیا. اے محبت کا تقاضا ہے. کوئی آدمی اپنے بیٹیاں دے نام نو دشمناں دے منسوب نہیں کریندا. اپنی اولاد اپنے بیٹیاں دے نام بندہ انہاں دے منسوب کردا جنہاں دے نال پیار ہوندا ہے, محبت ہوندا ہے. اسی اپنے بیٹے دے نام فرعون نہیں رکھ دے, قارون نہیں رکھ دے, آخری بات نمرود نہیں رکھ دے, کیونکہ وہ اللہ دے دشمن, اللہ دے دین دے دشمن, انبیاء دے دشمن. اسی اپنے بیٹے دے نام ابو بکر رکھنے ہیں, عمر رکھنے ہیں, علی رکھنے ہیں, عباس رکھنے ہیں, طلحہ رکھنے ہیں, زبیر رکھنے ہیں, کیونکہ اے سارے صحابہ دین اسلام دے ہیرو. سانو صحابہ نال پیار ہے, محبت ہے. اس وجہ تو اپنی اولاد نام صحابہ دے منسوب کرنے ہیں. اللہ فرماندا ہے خبردار اے نبی دے سارے صحابہ میری جماعت ہے. اولئک حزب اللہ, اولئک حزب اللہ. الا ان حزب اللہ, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. توجہ آخری بات, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اولئک حزب اللہ, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندا ہے کوئی منے یا نہ منے, میرے نبی دے صحابہ میری جماعت ہے, تے میری جماعت محمد صحابہ کامیاب جماعت ہے, فلاح پامن والی جماعت ہے. صحابہ نبی دے دور ادو بھی جنتی, صحابہ کرام آج بھی جنتی, صحابہ و اہل بیت ازواج مطہرات پھر بھی جنتی. اصحاب نبی دے پیارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے, جنہ تن من دین تو وارے نے, جرا مندا نہیں انہ چارہ نو شالا رلدا پھرے او گلی گلی. صدیق عمر عثمان علی. وآخر دعوانا